السلام علیکم، میرا نام ہے سہرش محمد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایس ٹی پلیٹ فارم آف کمپیٹیٹیو ایگزامز۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا ہسٹری آف پاکستان کا لیکچر نمبر 4 ہے، پوسٹ پارٹیشن ہسٹری۔ 1971 تک ہم پچھلے لیکچر میں دیکھ چکے تھے اور ہم نے مجیب الرحمان صاحب کے 6 پوائنٹس بھی دیکھے تھے۔ آج ہم 1971 سے آنورڈ بات کریں گے۔ 1971 میں ماشاء اللہ لگ چکا تھا، اس وقت اس کی چند ماہ تک ماشاء اللہ ہی لگا رہا تھا اور ذوالفقار علی بھٹو کا یہ دور حکومت تھا۔ اور اس وقت 1971 میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم جنگ ہارے تھے، 1971 کی جنگ بھارت سے بڑی بری طریقے سے ہارے تھے۔ اور تو اس وقت ہمارے 90,000 فوجی قیدی بن کے چلے گئے تھے بھارت کے پاس، اور ہمارے مغربی پاکستان کا جو 13,000 مربع کلومیٹر کا علاقہ ہے وہ بھی بھارت کے قبضے میں چلا گیا تھا، اور ہم سے بنگلہ دیش بھی علیحدہ ہو چکا تھا، مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہو چکا تھا۔ اچھا، 90,000 فوجی اور مغربی پاکستان کا یہ علاقہ بھارت کے قبضے میں تھا۔ اچھا، اب ان کو چھڑانا تھا۔ ان کا ہوا یہ کہ 1972 میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے شملہ میں ایک معاہدہ کیا، اسے شملہ معاہدہ کہتے ہیں، اور بھارت سے مذاکرات کیے کہ آپ ہمارا یہ علاقہ ہمیں واپس دے دیں۔ تو انہوں نے وہ علاقہ واپس دے دیا، بھارت نے وہ علاقہ واپس دے دیا پاکستان کو جو ان کے قبضے میں تھا، جس پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا۔ اس کے بعد اب سوال آتا تھا کہ 90,000 فوجی ان کو کیسے رہا کروایا جائے۔ 90,000 فوجیوں کے بارے میں اب مسئلہ تھا کہ ان کو کیسے رہا کروایا جائے۔ تو بھٹو نے کیا کیا، ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے، انہوں نے کیا کیا کہ چین کی مدد حاصل کی، اور چین کی مدد سے اقوام متحدہ میں بنگلہ دیش کا راستہ روکا۔ وہ خود بھی بنگلہ دیش کو پاکستان نہیں کر رہا تھا قبول، تو انہوں نے بنگلہ دیش میں اس کا راستہ روکا، اور اقوام متحدہ نے پھر بھارت پر زور دیا، اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کہا کہ آپ بھارت سے ہمارے جو 90,000 قیدی ہیں اور وہ رہا کروا دیں، ہم راستہ نہیں روکیں گے۔ تو یہ دباؤ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا کام آ گیا، اور جب یہ انہوں نے یقین دہانی کروائی کہ اگر آپ ہمارے قیدی ہمیں واپس کر دیں گے تو ہم ضرور آپ کو بنگلہ دیش کا راستہ کبھی بھی نہیں روکیں گے۔ تو اس بعد انہوں نے وہ 90,000 قیدی کیا کر دیے، رہا کر دیے۔ چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ 1971 میں امریکہ نے پاکستان کی مدد نہیں کی تھی اس جنگ میں، تو پاکستان نے جو امریکہ سے سیٹو اور سینٹو کے ایگریمنٹ کیے تھے وہ ختم کر دیے کہ اب ہم مزید اس ایگریمنٹ کے انڈر نہیں رہ سکتے۔ سیٹو سینٹو ایگریمنٹ کیا تھا یہ، اور اس کو کب جوائن کیا پاکستان نے سیٹو سینٹو کو، اور اس کے معاہدے کیا تھے، یہ میں آپ کو ایک شارٹ ویڈیو میں بتاؤں گی انشاءاللہ۔ اچھا، اس کے بعد اب ہمیں امریکہ سے ہو گئی تھی ناراضگی، اب لیکن ہمیں کوئی نہ کوئی ساتھی چاہیے تھا عالمی طاقت کے لحاظ سے، طاقتور عالمی ممالک کا کوئی اتحاد ہمارے پاس بھی چاہیے تھا۔ تو بھٹو نے کیا کیا، اسلامی ممالک کا اتحاد بنانا شروع کر دیا۔ اب 1974 میں اس نے لاہور میں اسلامی سربراہی کانفرنس کا انعقاد کیا، جس میں اس نے اس پہ بات چیت کی کہ ہم تمام مسلم ممالک کا آپس میں ایک اسلامک بلاک بنائیں۔ تو اس کے بعد 1974 میں پاکستان نے بنگلہ دیش کو تسلیم بھی کر لیا تھا۔ اچھا، بھٹو دور کی جو سب سے بڑی کامیابی ہے نا، وہ ہے کہ متفقہ آئین بن گیا تھا، 1973 کا آئین۔ 1973 کا آئین جو ابھی تک نافذ ہے ہمارے ملک میں، یہ آئین بن گیا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ جب سے پاکستان بنا تھا ہمارا آئین نہیں بن رہا تھا، جب بھی آئین بنتا تھا تو کوئی نہ کوئی ڈکٹیٹر آتا تھا اور آ کے اس کو ختم کر دیتا تھا اور ملک میں مارشل لا لگا دیتا تھا۔ لیکن بھٹو کے دور میں یہ آئین مکمل ہو گیا، اس کا نفاذ بھی ہو گیا، متفقہ آئین بنایا، اور اس آئین کے تحت وزیر اعظم کے اختیارات میں اضافہ کیا گیا، اور پاکستان کے جو پہلے وزیر اعظم تھے وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب بنے خود۔ اچھا، اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کیا کیا کہ ایوب دور اور اس سے پہلے لگنے والی جو سنتیں تھیں، ان سب سنتوں کو اور تمام اداروں کو جو ایوب خان کے دور میں امریکہ کی مدد سے شروع ہوئے تھے ان کو، اور اس سے پہلے لگنے والی تمام سنتوں اور اداروں کو سرکاری تحویل میں لے لیا۔ اب ہمارے پاکستان کی گورنمنٹ اداروں میں کیا ہوتا ہے یہ آپ سب کو پتہ ہے کیسے کام ہوتا ہے۔ اس کا عملی نتیجہ صحیح نہیں نکلا اور سنتیں ہماری ٹوٹلی تباہ ہو گئی۔ اچھا، اب بھٹو نے کیا کیا، روس سے تعلقات بہتر کیے اور اس سے مدد مانگی کہ آپ ہمیں مدد دیں۔
آپ کو دیکھیں اب آپ کو پتہ ہے کہ عالمی طاقت میں روس اور امریکہ کا ہمیشہ سے ہی مقابلہ رہا ہے. جو روس کا حمایتی ہوتا ہے وہ امریکہ کے خلاف ہوتا ہے، جو امریکہ کا حمایتی ہوتا ہے وہ روس کے خلاف ہوتا ہے. یہ چیزیں ہمیشہ سے چلتی آئی ہیں اور نیوٹرل کوئی ملک ہی رہتا ہے، ورنہ یہ جو عالمی جنگ ہے یہ ان دونوں ممالک کے درمیان چلتی ہی رہتی ہے. اچھا، اب روس نے پاکستان کی مدد کی تو ہوا یہ کہ پاکستان اسٹیل ملز بنی. ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں پاکستان اسٹیل ملز یہ بنی، اور اس وقت تربیلا ڈیم جو آپ کو میں نے بتایا تھا سٹارٹ ہوا تھا ایوب خان کے دور میں، اور جب امریکہ نے مدد دینا بند کر دی تھی تو یہ تربیلا ڈیم بھی بند ہو گیا تھا بننا، اس کے کام پیسے ختم ہو گئے تھے، تو وہ تربیلا ڈیم بھی ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں مکمل ہوا. دوسری جو سب سے بڑی کامیابی تھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی، وہ انہوں نے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی تھی. یہ دو بہترین کام تھے. پہلا بہترین کام کیا تھا، انہوں نے آئین میں آیا تھا، ملک کو کسی راہ پہ گامزن کیا تھا. آئین اصل میں آپ کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں جس کو آپ نے فالو کرنا ہوتا ہے. کوئی بھی گھر، کوئی بھی ملک، کوئی بھی ادارہ وداؤٹ رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں رہ سکتا، وہ جلد تباہ ہو جاتا ہے. جب تک کوئی ایک منظم نظام نہیں ہوتا تب تک ملک ترقی کر ہی نہیں سکتا. اچھا، ایٹمی پروگرام جب بنایا، جب اس کی بنیاد رکھی تو ذوالفقار علی بھٹو نے ایک نعرہ لگایا تھا، ہم گھاس کھا لیں گے مگر ایٹمی بم ضرور بنائیں گے. اب یہ وہ نعرہ تھا جس نے عوام میں اس کی بڑی مقبولیت کروائی ذوالفقار علی بھٹو کو، اور ان باتوں سے آج بھی لوگ ذوالفقار علی بھٹو کو یاد کرتے ہیں. آج بھی ان کے ان کارناموں کو لوگ یاد رکھتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کو ایک اچھی راہ پر گامزن کیا تھا. اچھا، اب اس پر امریکہ جناب ہو گیا لال پیلا. ظاہری سی بات ہے، اب اگر ذوالفقار علی بھٹو نے ایک سٹیپ لیا تھا کہ ہم کیوں کسی غیر مسلم ممالک پہ ہم اس قدر، جب مذہب بھی تو ہمارا ایک نظریہ ہے نا، تو ہم کیوں اب ایک غیر مسلم ممالک پر اتنا انحصار کریں، ہم اپنا ایک اسلامک بلاک کیوں نہ بنا لیں. اب یہ دیکھیں، یہ ایک سوچ تھی ان کی انڈیپینڈنسی کی، ایک خود مختاری کی. یہ جو سوچ ہوتی ہے نا، یہ ایک انسان کو ہی آتی ہے، اور پھر یہ آہستہ آہستہ چلتے چلتے یہ نظریہ اگر اس پر عمل کیا جائے، اس کی راہ میں رکاوٹیں نہ آئیں تو ایسی سوچیں کامیاب بھی ہو جاتی ہیں. یہ نظریہ ایک بندے کو رکھنا ہی پڑتا ہے، اور یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا نظریہ بہت اچھا تھا کہ ہم اپنا اسلامی ممالک کا ایک بلاک بنائیں، ہم اپنے مذہب کو آگے لے کے چلیں، ہم اپنی ترقی، ہم خود کو آگے لے کے جائیں، ہم کیوں کسی پہ انحصار کریں. پھر وہ اپنے آپ خود مختار کر رہے تھے ایٹمی طاقت کے ذریعے. اب یہ بات بھی امریکہ کو نہیں بھا رہی تھی کہ ایٹمی طاقت بنا لیں گے تو ان کی ڈیپینڈنسی جو ہمارے پہ ہے وہ ختم ہو جائے گی، اسلامی ممالک کا اتحاد بنا لیں گے، کامیاب کر لیں گے تو ہم تو ان کے لیے بڑے غیر ضروری اور غیر اہم ہو گئے. اب آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان جغرافیائی لحاظ سے بڑے بہترین پوائنٹ پر ہے، اور ہر ملک کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان سے واسطہ پڑتا ہے، اپنی تجارت کے لیے، اپنی بحری سفروں کے لیے اور ہوائی سفروں کے لیے کہیں نہ کہیں پاکستان کا واسطہ انہیں پڑتا ہے. اور اگر پاکستان انڈیپینڈنٹ ہو جائے گا تو یہ چیز ان کے لیے قابل قبول نہیں تھی، اور وہ اس لیے جو امریکہ تھا وہ ذوالفقار علی بھٹو کا دشمن بن گیا تھا. اور امریکہ کا وزیر خارجہ جو تھا ہنری کسنجر، اس نے ذوالفقار علی بھٹو کو دھمکی بھی دی تھی کہ میں تمہیں نشان عبرت بنا دوں گا. خیر، یہ جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جب یہ دو بڑی کارنامے سر انجام دیے، لیکن وہاں اس سے ایک تاریخی غلطی ہو گئی. رولر اچھا ہو لیکن اس کا مشیر اچھا نہ ہو تب بھی کام نہیں چلتا. آپ کا ایک بندے کا نظریہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے نیچے چلنے والی اگر ٹیم اچھی نہیں ہے نا، وہاں پر اگر آپ اپنی ٹیم کو چنتے وقت بہتر فیصلہ نہیں کرتے، پھر بھی آپ ناکام ہو جاتے ہیں، آپ کامیاب نہیں ہوتے. ہر کام ایک بندہ تو نہیں کر سکتا، اس نے ہر بندے کو اپنا کام کروانا ہے، مینجمنٹ کروانی ہے. اب اس کی جب مینجمنٹ ٹیم ہی صحیح نہ ہو، اس کی مینجمنٹ ٹیم نے انہیں یہ مشورہ دیا کہ اب اچھا ہونا یہ تھا کہ انتخابات ہونے تھے 1978 میں، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے انتخابات کروا لے 1 سال پہلے 1977 میں. مشیروں نے مشورہ دیا کہ 1 سال پہلے انتخابات کرا لے اور جیت یقینی، اور مزید 5 سال آپ حکومت کریں گے. ذوالفقار علی بھٹو نے اس پر کوئی تجزیہ نہیں کیا، کوئی دیکھا نہیں کہ اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں، اس پہ انہوں نے گہرائی سے سوچا ہی نہیں، اور بس وہی اقتدار کی ہوس، اور انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے میں 1 سال پہلے انتخابات کروا لیتا ہوں. اور وہ انتخابات جیتے بھی، لیکن یہ ان کی ہاری ہوئی جیت تھی. کیسے، میں بتاتی ہوں آپ کو. اچھا اب جب انتخابات ہوئے، بھٹو کے مقابلے میں تھی اپوزیشن کی متحدہ جماعت
پاکستان نیشنل الائنس PNA، ٹھیک ہے۔ اب 155 سیٹیں 155 نشستیں بھٹو نے واضح طور پر جیت لی اور جیت اس کی تھی، لیکن وہ انتخابات وہ جیت تو گیا بھٹو، لیکن انتخابات پر دھاندلی کا لگ گیا الزام۔ انہوں نے کہا کہ اس میں دھاندلی کی ہے کھلے عام، تو PNA آ گئی سڑکوں پر۔ اور یہ دیکھیں، مذہب کو آپ سیاست میں سے علیحدہ بھی نہیں کر سکتی، وہ ہے نا جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، ٹھیک ہے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن آپ کسی سیاسی مسئلے کو مذہبی رنگ بھی نہ دیں۔ اب سڑکوں پر آ گئی، اب یہ تھا بالکل ایک سیاسی ایک تحریک تھی جس میں دھاندلی کا الزام تھا، اس کو سیاسی تحریک ہی رہنے دیتے، لیکن سیاسی تحریک نے دیکھتے ہی دیکھتے مذہبی رنگ پکڑ لیا، اور اس تحریک کا نام بن گیا تحریک نظام مصطفیٰ، کہ آپ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک لانا چاہتے ہیں اس دنیا میں، تو آپ ہمارا ساتھ دیں، یہ وہ ہمارے پاکستان میں یہ وہ۔ تو اچھا، اب نظام مصطفیٰ تو خیر نہ آیا، لیکن ضیاء الحق صاحب آ گئے۔ اب یہ بڑے سخت گیر ڈکٹیٹر تھے، انہوں نے پھر بڑا اپنا آپ دکھایا، خیر اچھے کام بھی انہوں نے کیے، لیکن ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی اپنی یہ غلطی کی وجہ سے اپنے آپ کو ٹوٹلی وہ اپنے آپ کو ڈیگریڈ کر چکے تھے۔ اچھا، اب ضیاء الحق صاحب آگے اور انہوں نے عوامی خطاب کیا کہ مسٹر بھٹو کی حکومت ختم ہو گئی ہے، سارے ملک میں مارشل لا لگ گیا ہے، تمام قومی اور صوبائی اسمبلیاں توڑ دی گئی ہیں، تمام وزیر اور گورنر ہٹا دیے گئے ہیں۔ اچھا، اب جو ضیاء الحق صاحب تھے نا، یہ بھٹو کے بڑے قریبی دو ساتھی تھے۔ بھٹو تھے نا، ذوالفقار علی بھٹو صاحب، ان کو ضیاء الحق پہ بڑا ہی اعتماد تھا۔ کیسا اعتماد تھا؟ جیسا ایوب کو اعتماد تھا بھٹو پر، اور بھٹو نے غداری کی، ایوب کے ساتھ ان کو نکال دیا۔ اب اسکندر مرزا کو کس پہ اعتماد تھا؟ ایوب خان پہ۔ ایوب خان نے کس کو دھوکہ دے دیا؟ اسکندر مرزا ہاں ایسے ہی ہوا تھا۔ اب ایوب خان نے دھوکہ دے دیا اسکندر مرزا کو، بھٹو نے دھوکہ دے دیا ایوب کو، اور ضیاء الحق نے دھوکہ دے دیا بھٹو کو، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ ہوس اور اقتدار، اس میں اخلاق نامی کوئی چیز نہیں ہوتی، اقتدار کی ہوس کی جنگ میں اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ بھٹو کو کر لیا گیا گرفتار، اور بھٹو کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا، اور ایک کمزور سا کیس تھا رضا قصوری کے قتل کا۔ رضا قصوری کون تھے؟ مشرف کے قریبی ساتھی احمد رضا قصوری کے والد تھے، اور اس کیس میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا تھا۔ 4 اپریل 1979 کو بھٹو کو دے دی گئی پھانسی، اور راول پنڈی ڈسٹرکٹ جیل میں ان کو پھانسی دی گئی تھی، اور اس قدر ظلم کہ ان کو پھانسی سے پہلے اپنی بیٹی سے ان کو ملنے بھی نہیں دیا گیا، بیٹی کو باپ سے ملنے نہیں دیا گیا، اور ان کی پھانسی کے بعد ان کی جو لاش تھی، ان کی ڈیڈ باڈی تھی، وہ بھی ان کے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو دکھائی تک نہیں گئی تھی، اور لوگ آج بھی لوگ اسے عدالتی قتل کہتے ہیں کہ یہ عدالتی قتل تھا۔ اچھا، 1977 میں آپ کو پتہ ہے ضیاء الحق صاحب کی حکومت آ گئی تھی۔ اب جب ضیاء الحق صاحب کی حکومت آئی تھی نا، تو اس وقت پاکستان میں جو پیپل پارٹی تھی، پاکستان پیپل پارٹی، وہ 2 دھڑوں میں بٹ گئی تھی۔ ایک طرف تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے 2 بیٹے، شاہ نواز بھٹو اور مرتضیٰ بھٹو، اور دوسری طرف تھی ان کی بیٹی بے نظیر بھٹو۔ اب ان کی بیٹی بے نظیر بھٹو نے کہا کہ میں نے سیاسی جدوجہد کرنی ہے، اور پاکستان پر وہی جو ان کا باپ کر رہا تھا میں نے وہی کرنی، سیاست کرنی ہے۔ اب ان کے جو 2 بیٹے تھے شاہ نواز اور مرتضیٰ بھٹو، انہوں نے یہ چلے گئے افغانستان میں، اور افغانستان میں جا کے انہوں نے اپنی ایک مسلح تنظیم بنائی، اور اس تنظیم کا نام رکھا الذوالفقار، ٹھیک ہے۔ اور اس تنظیم نے آہستہ آہستہ بڑی کوششیں کی، جنرل ضیاء الحق کے قتل کی کوششیں کی، اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا تھا، ایک دفعہ 1981 میں انہوں نے PIA کا طیارہ اغوا کیا تھا کابل میں، اور اس وقت انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے کوششیں کی تھی، تو جب ضیاء الحق صاحب کو قتل کرنے کی کوششیں کی تھی نا، تو یہ کوششیں ناکام ہوئیں، تو ضیاء الحق صاحب کے دور میں ان کے کچھ ساتھی تھے جو قیدی بن کر ان کے پاس چلے گئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم PIA کو جو ہم نے طیارہ اغوا کیا ہم چھوڑ دیتے ہیں، آپ ہمارے 55 ساتھیوں کو رہا کر دیں، وہی جو ذوالفقار علی بھٹو نے مطالبہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم طیارے کے بدلے 55 ساتھیوں کو رہائی کر دیں۔
اچھا اب 13 دن تک یہ ہائی جیکنگ جاری رہی، نہیں مان رہے تھے اس کو، لیکن جب انہوں نے ان کا جو تھا شاہ نواز کا ایک ساتھی ہائی جیکر جو تھا اسلام اللہ ٹیپو، یہ اس کا سربراہ تھا، ہائی جیکر جو سارے تھے ان کا سربراہ تھا اسلام اللہ ٹیپو، اس نے گولی مار دی میجر طارق کو اور طیارے سے اس کو کر دیا، نیچے پھینک دیا۔ جب انہوں نے یہ سارا کام دیکھا تو ضیاء الحق کو ان کی بات ماننی پڑی، مطالبات ماننے پڑے اور ساتھیوں کو رہائی دینی پڑی، لیکن ساتھی رہا ہو گئے، باتیں مان لی گئیں، لیکن اس کا بھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ تھوڑے ہی عرصے بعد شاہ نواز فرانس میں اپنے کمرے میں مردہ پائے گئے، یعنی ان کو بھی قتل کر دیا گیا، اور یہ کوئی نیچرل ڈیتھ نہیں تھی، اور جس ہائی جیکر اسلام اللہ ٹیپو کو بھی کابل میں پھانسی دے دی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، یہاں تک سمجھ آ گئی آپ کو۔ اس کے بعد ضیاء الحق نے جو اپنی پہلی تقریر کی تھی، اس میں انہوں نے وعدہ کیا تھا، جب وہ اقتدار میں آئے تھے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ 90 دن میں انتخابات کراؤں گا اور حکومت کے حوالے سارا انتظامات کر دوں گا جمہوریت کے حوالے، لیکن ان کے ان 90 دنوں سے مراد 90 دن نہیں تھے، بلکہ ان کے ان 90 دنوں سے مراد تھے 11 سال اور 42 دن، اور ان کا یہ 90 دن یہ 11 سال پر محیط تھا۔ ٹھیک ہے، اچھا ذوالفقار علی بھٹو صاحب بڑے ذہین اور سخت گیر ڈکٹیٹر تھے۔ ذہین ڈکٹیٹر کیسے تھے؟ ذہین ایسے تھے کیونکہ وہ دیکھ چکے تھے کہ ایوب کا انجام کیا ہوا تھا، ایوب خان کا، جنرل ایوب خان کا، کیونکہ ایوب خان نے کیا کیا تھا، خود وہ چیف آف آرمی کے عہدے سے ہٹ گئے تھے اور جنرل یحییٰ کو بنا دیا تھا، تو جنرل یحییٰ صاحب نے بڑے ہی محبت کے انداز سے ان کو ٹھوکر مار کے نکال دیا تھا، اس لیے ایوب کا سبق سیکھا ہوا تھا جنرل ضیاء الحق نے، تو جنرل ضیاء الحق نے آرمی چیف کا عہدہ مرتے دم تک اپنے پاس رکھا، کسی اور کو آرمی چیف نہیں بنایا تاکہ کوئی اور نہ آ سکے۔ اور دوسری بات، وہ سخت گیر کیسے تھے؟ انہوں نے دیکھیں پھانسی بھی دلوا دی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو، پھر بھی ان کی پوری توجہ پیپل پارٹی کو کچلنے پر ہی لگی رہی۔ انہوں نے کیا کیا، ان کے کارکنوں کو سر عام کوڑے مارے گئے۔ پاکستان پیپل پارٹی جو بینظیر کی اس وقت تھی جماعت، پہلے ذوالفقار علی بھٹو صاحب جن کو پھانسی دی گئی، ان کے کارکنوں کو سر عام کوڑے مارے جاتے تھے، اور اس کے بعد جو بینظیر کی والدہ تھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی اہلیہ نصرت بھٹو، وہ گئی تھی قذافی اسٹیڈیم میں اپنے کارکنوں سے ملنے، تو ان پر بھی لاٹھی چارج کیا گیا، اور جب ان کے سر پر کافی شدید چوٹیں آئی تھیں تو سر گنگا رام کے ہسپتال میں ان کو جب لے جایا گیا تو ڈاکٹرز کو علاج کرنے سے منع کر دیا گیا۔ ضیاء الحق صاحب نے منع کر دیا کہ آپ نے ان کا علاج نہیں کرنا، بر وقت علاج ان کا نہ ہوا، ان سے ان کی یادداشت کھو گئی۔ اچھا 1984 میں بینظیر کو بھی جیل سے نکال کر جلا وطن کر دیا گیا تھا، یعنی کہ ٹوٹلی پاکستان پیپل پارٹی جو ان کی ایک ہی اپوزیشن جماعت ان کی بن سکتی تھی، کسی بھی صورت سر اٹھا سکتی تھی، ان کو مکمل طور پر انہوں نے بین کر دیا، ہر طریقے سے ان پر مار کٹائی اور جبر کیا گیا، اور اس وقت صحافت کو بھی زنجیروں میں جکڑ لیا گیا تھا، کیونکہ فوجی افسر صبح اٹھتے تھے اور جا کے تمام جہاں پہ اخباریں چھپتی تھی وہاں جاتے تھے اور جا کر چیک کرتے تھے کہ کہیں پر ضیاء الحق کے صاحب کے خلاف تو کوئی خبر نہیں چھپی۔ اخبارات چھپنے سے پہلے وہ ضیاء الحق کے خلاف چھپنے والی تمام خبریں وہ کیا کر دیتے تھے، نکال دیتے تھے، اور وہاں سے جو جگہ ہوتی تھی نا وہ خالی ہوتی تھی، اور پڑھنے والوں کو سمجھ آ جاتی تھی کہ اب یہاں پر کیا ہوا ہے اور کیا نہیں ہوا۔ تو اب انہوں نے کہا کہ روز روز ہم سینسرشپ کریں گے، روز روز چیکنگ کریں گے، یہ کریں گے، اس سے تو بہتر ہے کہ جو دو اخباریں ہمارے خلاف چھپتی ہیں ہم ان کو بند کر دیں۔ 15 اکتوبر 1979 کو انہوں نے روزنامہ مساوات اور روزنامہ صداقت ان دونوں اخباروں کو مکمل طور پر کر دیا بند، اور اس وقت کے ایک اردو شاعر تھے، ان کا نام تھا حبیب جالب، ان کو بھی زد و کوب کیا گیا کیونکہ انہوں نے ضیاء الحق کی ڈکٹیٹرشپ کے خلاف نظمیں لکھی، آواز اٹھائی، تو اس لیے ان کو بھی کیا کر دیا گیا، زد و کوب کیا گیا۔ اور انہوں نے ان کی نظم ایک تھی ظلمت کو ضیاء سر کو صبا، بندے کو خدا کیا لکھنا،
تو یہ بڑی ان کی مقبول ہوئی تھی اس وقت یہ والی نظم، تو اس پر انہوں کو بڑا کافی زیادہ کوپ کیا گیا تھا۔ اچھا، اب ایک نئے اس سیاسی اتحادی جہاں پہ پاکستان پیپل پارٹی ٹوٹلی ٹوٹ چکی تھی جماعت، تو ادھر سے ضیاء الحق صاحب کو ایک اور اتحاد حاصل تھا۔ وہ کس کا تھا؟ پنجاب میں نواز شریف کا اور چودھری ظہور الہی، یہ دونوں ابھر رہے تھے پنجاب میں، اور ان دونوں کا متفقہ اتحاد یہ کس کو سپورٹ کر رہا تھا؟ ضیاء الحق صاحب کو۔ اس طور پر ضیاء الحق صاحب پر الزام بھی تھا کہ انہوں نے سندھ میں لسانی عصبیت کو ہوا دی ہے۔ سندھ میں آپ کو پتہ ہے نا ذوالفقار پیپل پارٹی کی حکومت تھی اس وقت، اور مہاجر قومی موومنٹ کو پیپل پارٹی کو کچلنے کے لیے کھڑا کیا ہے، یہ اس وقت ان پر الزام تھا ضیاء الحق صاحب پہ۔ اچھا، ضیاء الحق صاحب کے دور میں نا سر عام پھانسیاں دی گئی تھی لوگوں کو، سر عام پھانسیاں دی گئی تھیں، اس سے کافی زیادہ جرائم کا ہوا بھی تھا، خاتمہ بھی ہوا تھا۔ جیسے کہ لاہور کا ایک تاجر تھا احمد داؤد، اس کا ایک اکلوتا بیٹا تھا اعجاز پپو، چھوٹی سی عمر میں اس کے ساتھ زیادتی کی گئی اور زیادتی کے بعد اس کو قتل کر دیا گیا، اور جو پھر اس کے جو قاتل تھے ان کے قاتلوں کو کیمپ جیل کے باہر، ڈسٹرکٹ جیل لاہور 1930 کو یہ بنی تھی جیل، اس کے باہر ان کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا تھا جیل کے سامنے باہر، اور یہ ایک ایسی سزا تھی اس کو بے شمار لوگوں نے دیکھا تھا، اس سے کافی جرائم میں کمی آئی تھی بہت زیادہ، لیکن اس سے کچھ معصوم لوگوں کو بھی نقصان ہوا تھا، کیونکہ آئین میں ترمیم کی گئی تھی تو کچھ معصوم لوگوں کو بھی اس سے نقصان ہوا تھا۔ اس سے کیا نقصان ہوا تھا کہ قوانین میں ترمیم کی وجہ سے معصوموں کا نقصان ہوا، کیسے کہ ساہیوال کی ایک 13 سالہ صفیہ، اس کو بھی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، لیکن وہ 4 گواہ پیش نہیں کر سکی تھی۔ چونکہ وہ 4 گواہ پیش نہیں کر سکی تھی، اس لیے جج نے فیصلہ کیا کہ صفیہ کو کوڑوں کی سزا دی جائے، اسے کوڑے مارے جائیں۔ تو پھر آسماں جہانگیر صاحبہ نے ان کا مقدمہ لڑا تھا اور 6 ماہ بعد اسے بری کروا دیا تھا۔ اچھا، اب اس ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں ایک بہت بڑا اسلامی دنیا میں کے لیے ایک بہت بڑا دھچکے والی بات تھی کہ 500 مسلح افواج، 500 مسلح لوگ اسلحے سمیت انہوں نے خانہ کعبہ پر قبضہ کر لیا تھا۔ جب انہوں نے خانہ کعبہ پر قبضہ کیا تو اس وقت سعودی فوجی دستے گئے ان کو بچانے کے لیے، خانہ کعبہ کو ریسکیو کرنے کے لیے، لیکن وہ ناکام رہے، ان سے وہ نہیں ہو سکا، اور اس کے بعد ان کو بھاری جانی نقصان بھی اٹھانا پڑا تھا سعودی عرب کی جو افواج تھی ان کو، کیونکہ وہ بہادر نہیں ہیں، ان کے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے، وہ صرف تیل کی دولت سے مالا مال ہے، نیچرل ریسورسز کی دولت سے مالا مال ہے۔ تو سعودی حکومت نے پھر مدد مانگی پاکستان اور فرانس سے، پھر پاکستان سے SSG کمانڈوز گئے تھے اور انہوں نے 2 ہفتے مسلسل جدوجہد کی، اور وہ جو 500 فوجی تھے ان میں سے 60 ساتھیوں کو اور ان کے جو سربراہ تھے ان کا نام تھا جہمان، ان کو زندہ پکڑ لیا تھا، اور یہ بہت بڑی ان کی اچیومنٹ تھی ان کو زندہ پکڑنا۔ اس کے بعد مسلم دنیا ضیاء الحق صاحب کو ایز اے ہیرو سمجھتی تھی کہ وہ ہیرو ہے، اور پاکستان اور سعودی عربیہ کے جو ڈیفنس کے جو معاملات تھے وہ بڑے اسٹرانگ ہو گئے تھے۔ اس واقعے کے بعد پاک فوج کو مقامات مقدسہ کی حفاظت کرنے والی فوج کے طور پر جانا جاتا ہے اور بہت رسپیکٹ کی جاتی ہے اس کی۔ اچھا، اسی دوران میں بھارت نے حملہ کر دیا تھا سیاچن پر، اور جب سیاچن پر حملہ کیا، دیکھیں ایک طرف ضیاء الحق صاحب ایز اے ہیرو ابھر رہے تھے، کیونکہ جو SSG کمانڈوز انہوں نے بھیجے اور جیسے پاکستان نے خانہ کعبہ کو چھڑوایا اور یہ سارے معاملات، دوسری طرف ان کی ساکھ بھی خراب ہو گئی۔ کیسے؟ کیونکہ جب بھارت نے سیاچن پر حملہ کیا تو بجائے ان سے لڑنے کے، بجائے ان کا مقابلہ کرنے کے، بجائے اس کو چھڑوانے کے، انہوں نے کہا کہ سیاچن پر نہ تو گھاس اگتی ہے نہ ہی پھول اگتے ہیں، تو یہ چیز نے ان کی ساکھ بڑی خراب کر دی تھی۔ اور اچھا، پھر انہوں نے ایٹمی جنگ کی دھمکی دے کر جنگ سے بچا لیا تھا دونوں ملکوں کو۔ اچھا، یہ ایک ایسا واقعہ میں بتاتی ہوں آپ کو، اس واقعے کا پس منظر کیا تھا کہ 1987 میں اصل میں ہوا یہ کہ براس ٹیک کے نام سے نا راجستھان کی بہاولپور اور راجستھان کے پاس ان کی سرحدیں ملتی ہیں، یہاں سے راجستھان میں جنگی مشقیں شروع کر دی بھارت نے۔ اب کسی نے نا خفیہ اطلاع دی ضیاء الحق صاحب کو کہ یہ جو جنگی مشقیں کر رہے ہیں نا، یہ ان جنگی مشقوں کی آڑ میں اصل میں پاکستان پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں بہاولپور کے سائڈ سے۔ تو ضیاء الحق صاحب نے کیا کیا، بن بلائے مہمان کے طور پر یہ پاک بھارت ٹیسٹ میچ دیکھنے کے لیے بھارت چلے گئے،
اور وہاں اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے وہ راجیو گاندھی تھے بھارت کے، ان سے ملے اور ان کو بڑے خفیہ طریقے سے انہوں نے کہا تھا ضیاء الحق صاحب نے کہ اگر بھارت نے جنگ شروع کی تو پاکستان جوہری ہتھیار سے مقابلہ کرے گا، اور ان کی یہ جو دھمکی تھی وہ کام آ گئی تھی اور یہ دباؤ کام آ گیا تھا، اور پھر انہوں نے جنگ نہیں کی تھی اور اپنی انہوں نے فوجیاں جو ان کے فوجی دستے جو تھے سارے وہ انہوں نے سرحدوں سے واپس بلا لیے تھے۔ اچھا، ضیاء الحق صاحب کو آئین سے بڑی چیڑ تھی، وہ آئین نامی مسودے کو ماننے کو تیار نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے کہ 12 صفحات کا یہ کتابچہ ہے، اسے کسی بھی وقت پھاڑ کے پھینکا جا سکتا ہے۔ وہ اس سے نا کچھ زیادہ خوش نہیں تھے، اس لیے انہوں نے اپنی من مرضی کی اس میں ترمیم کی، جب ان کا جیسے دل کیا انہوں نے وہی کیا، وہ آئین کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے۔ خیر، ان کے دور کی کچھ اچھی اچیومنٹ بھی تھی، انہوں نے دستور کی اسلامائزیشن کی، گلی محلوں میں نماز کو فروغ دینے کے لیے انہوں نے صلاۃ کمیٹیاں بنائیں اور بینک اکاؤنٹ سے زکوٰۃ کاٹی جانے لگیں، عدالتوں میں قاضی مقرر کیے، شرعی سزائیں نافذ کی۔ میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو شرعی سزاؤں سے کافی حد تک جرائم میں کمی آئی تھی، لیکن کچھ لوگوں کے ساتھ اس کا نقصان بھی اس کو ہوا تھا کچھ لوگوں کو۔ اس کے بعد کچھ اسلامی نظریاتی کونسل بنائی، شریعت کونسل بنائی، رویت حلال کمیٹی کا قیام کیا۔ یہ ساری اچیومنٹس ضیاء الحق صاحب کے دور کی ہی ہیں، اور ضیاء الحق صاحب کے دور پہ ہی توہین مذہب پر موت کی سزا سنائی گئی تھی کہ جو مذہب کی توہین کرے گا اس کو موت دی جائے، اس کو پھانسی دی جائے۔ اس کے بعد انہوں نے ترمیم کی تھی اور ایک آرٹیکل ایڈ کیا تھا 62 اور 63 کا آرٹیکل۔ اس آرٹیکل کے تحت ہر رکن اسمبلی کا صادق اور امین ہونا لازمی قرار پایا، اور اس آرٹیکل کے ایڈ ہونے کے بعد ایک وزیر اعظم، اس کو دبئی سے تنخواہ ملتی تھی، یہ اس پر الزام تھا، تو اس کو تاحیات نااہل قرار دے دیا تھا، اور ایک وزیر خارجہ تھے خواجہ آصف صاحب، ان کو بھی تاحیات نااہل قرار دے دیا گیا تھا آرٹیکل 62 اور 63 کو ایڈ کرنے کے بعد۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے 8ویں ترمیم کی میں ایک اور شک ایڈ کی تھی، 52B کی شک۔ 52B کی شک انہوں نے ایڈ کی تھی، اس شک کے مطابق صدر کو اسمبلیاں توڑنے کا اختیار تھا۔ یہ پچھلے دنوں جب آئی کے کی حکومت تھی تو اس میں آپ کو پتہ ہے یہ عارف علوی صاحب نے اسمبلیاں توڑی تھیں، اور یہ وہ اب آپ کو سمجھ آ گئی نا کہ یہ شک کس نے ایڈ کی تھی۔ یہ ضیاء الحق صاحب نے ایڈ کی تھی، اور اس میں اس کا فائدہ تھا کہ صدر کو اسمبلیاں توڑنے کا اختیار ہے، یعنی صدر اب آپ نا اس کے میں آپ کو اگلے لیکچر میں جب نواز شریف اور بینظیر بھٹو صاحب کا دور آئے گا نا، آپ کو میں بینظیر بھٹو صاحبہ کا دور آئے گا نا، تو میں اگلی ویڈیو میں آپ کو تب بھی اس کے بارے میں بتاؤں گی کہ یہ اس کو یعنی کہ نا اس کو مس یوز بھی کیا گیا تھا بعد میں، کہ صدر کو بس ساتھ ملا لو تو جیت آپ کی۔ اچھا، ذوالفقار بھٹو صاحب نے کروایا ریفرینڈم، اور اس ریفرینڈم میں بچوں، عورتوں، بوڑھوں سب کو ووٹ دینے کا حق تھا، اور ریفرینڈم کروایا تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر وہ ملک میں اسلامی نظام چاہتے ہیں تو 5 سال صدر رہیں گے ضیاء الحق صاحب۔ تو اس کا نتیجہ وہی ہوا جو ایکسپیکٹڈ تھا، 97.7% لوگ ضیاء الحق صاحب کی حکومت کے حق میں تھے، اور اس پر کسی بندے نے اس وقت یہ فکرہ بھی کسا تھا کہ جنرل ضیاء الحق صاحب اسلام کے نام پر خود کو نافذ کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اچھا، اس وقت 1985 میں الیکشن کا اعلان کیا انہوں نے، جب انہوں نے دیکھا کہ سارے اختیارات میرے حق میں ہیں، اب مجھے کوئی بھی ہرا نہیں سکتا، تو بجائے ووٹنگ کے انہوں نے کیا کیا، محمد خان جونیجو کو وزیر اعظم بنا دیا۔ اب محمد خان جونیجو صاحب کو کوئی جانتا نہیں تھا اس وقت، بلکہ وہ نا آپس میں چیم گوئیاں ہوتی تھیں اسمبلیوں میں کہ محمد خان جونیجو کون ہے۔ اچھا، خیر، محمد خان جونیجو ایک سیاستدان تھا، اور وہ اپنے آپ کو عوام کے سامنے سمجھتا تھا کہ میں جواب دہ ہوں عوام کو۔ جب سیاستدان محمد خان جونیجو جو وزیر اعظم بن چکے تھے، جب انہوں نے کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی، اور اپنے آخری دنوں میں انہوں نے اب ان کی زندگی کے آخری دن نہیں تھے، ان کے نا وہاں پر حکومت کے آخری دن تھے، تو انہوں نے جنرل ضیاء الحق سے مشورہ وغیرہ بھی وہ نہیں لیتے تھے، اور جنیوا کنونشن 1988 میں جو ہوئی، جس میں افغانستان سے روسی فوج کو نکالنے کی بات ہوئی تھی جنیوا کنونشن کے ذریعے 1988 میں، تو اس پر بھی محمد خان جونیجو نے اپنی مرضی سے دستخط کی۔ اچھا، اس میں نا آپ کو میں جو یہ لیکچرز بتا رہی ہوں،
اس میں آپ کے بہت سے MCQs کلیئر ہو جائیں گے. اچھا ہم MCQs یاد کرتے ہیں جنیوا کنونشن کیا تھی اور الیکشن کب ہوئے, کس کا دور کیا تھا, ویسے ہمیں یاد نہیں رہتا. اب ایک ایز اے اسٹوری میں آپ کو سارا بتا رہی ہوں نا یہ ہسٹری, تو آئی ہوپ کہ یہ آپ کو یاد بھی رہے گی, اور پھر اگر آپ اس کو دھیان سے دیکھ لیں گے نا, اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں گے اپنی نوٹ بکس پر, تو یہ آپ کو نا کبھی MCQs بھولیں گے نہیں پیپر میں, آپ کو یہ آسانی ہو جائے گی اس میں. اچھا اس نے اپنی مرضی سے اس پہ دستخط کر دیا, تو پھر وہی ہوا جو پہلے سیاستدانوں کے ساتھ ہوتا رہا تھا. محمد علی کے ساتھ ہوا تھا, اور وہ اسکندر مرزا کے ساتھ ہوا تھا, اور تمام وزیر اعظموں کے ساتھ اسکندر مرزا صاحب کرتے رہے تھے نا اپنے وزیر اعظموں کے ساتھ, جب ان کا جو ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتے تھے, تو پھر یہی کیا. تب ملک میں اختیارات تھے صدر کے, اور اسکندر مرزا صدر تھے نا, تو وہ تمام وزیر اعظموں کو نکالتے رہتے تھے وقتاً فوقتاً. تو اب صدر کو اسمبلیاں توڑنے کا حق تھا, تو انہوں نے کیا کیا, 90 دن ان بیچارے کی حکومت رہی محمد خان جنیجو کی, اور اس کو کر دیا برطرف. ٹھیک ہے, اور محمد خان جنیجو کی جب وزیر اعظم تھے تو اس وقت صدر نے اسمبلیاں توڑی, اور اسمبلیاں توڑنے کا مطلب یہ تھا کہ تمام گورنر بھی ہٹا دیے جائیں, ہر چیز ہٹا دی جائے. لیکن جب محمد خان جنیجو کی حکومت تھی تب پنجاب میں نواز شریف وزیر اعلیٰ تھے. اب آپ اس چیز میں دیکھیں کہ ضیاء الحق صاحب کی نواز شریف کے لیے محبت چیک کرتے جائیں آپ ساتھ ساتھ, کہ نواز شریف کو انہوں نے رہنے دیا, اسمبلیاں ٹوٹ گئی, سارے وزیر گورنر سب کچھ ہٹ گئے, لیکن پھر بھی نواز شریف نگران وزیر اعلیٰ بنے رہے. یہ اب آپ ان کی محبت ہے, اور ان کی محبت کیسے ٹوٹے گی یہ آپ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے, کیونکہ ضیاء الحق صاحب کی ابھی ختم نہیں ہوئی ان کی سٹوری, ابھی آگے ہے, لیکن ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے. اچھا نگران وزیر اعلیٰ بنے رہے یہ نواز شریف اس وقت, اور جب ضیاء الحق صاحب کا دور تھا تو پاکستان کی معاشی حالت بہتر تھی. پاکستان ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ کے طور پر تھا سوویت یونین کے لیے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے دور حکومت میں معاشی بہتری آئی تھی, آپ کو پتہ ہے, کیونکہ امریکہ نے پھر مدد کرنا شروع کر دی تھی. اور ماہرین کا کہنا تھا کہ یہ جو مدد تھی یہ مصنوعی مدد تھی, کیونکہ یہ پہلے بھی جنرل ایوب کے دور میں بھی ایسی ہی ایک دفعہ بہتری آئی تھی, لیکن وہ ان کی مدد کے ساتھ ہی ختم ہو گئی تھی. آج کے لیے اتنا ہی, اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں, اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک بھی کر دیں. کوئی کوسچن ہے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں, اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تب بھی آپ نے باقی لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے. اللہ حافظ.